میں بدل گئی غزوہ احد کی، تو حالانکہ اس سے پہلے تم بھی تو ان کو مصیبت پہنچا چکے ہو، اس سے ڈبل غزوہ بدر کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ دنیا کے اندر کبھی کسی کو اوپر رکھا، کبھی کسی کو نیچے رکھا۔ پیچھے بھی ہم پڑھ چکے کہ یہ ایام ہیں جو ہم لوگوں میں بدلتے رہتے ہیں۔ اب اس کانٹیکسٹ میں تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر آج تمہیں شکست ہوئی ہے تو اس سے پہلے کافروں کو بھی تو شکست ہو چکی تھی۔ قُلْتُمْ أَنَّا هَذَا، اب تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ ہم پہ مصیبت کہاں سے آ گئی ہے، ہم تو پاکستانی ہیں، ہم تو جیتیں گے۔ یہ وہی چیز ہے کہ ایسی کیوں ہار گئے؟ جواب سنو پھر رکھو۔ قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ، اے نبی ان سے فرماؤ یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے جو تمہیں یہ جو فتح شکست میں بدل گئی۔ تم نے کیوں اللہ کے نبی کی نافرمانی کی؟ آپ نے حکم دیا تھا کہ وہ 50 تیر اندازوں کو کہ اپنی جگہ نہیں چھوڑنی ہے، تو یہ جیت ہار میں تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے بن گئی۔ ویسے اللہ تعالیٰ چاہتا تو زبردستی بھی کر سکتا تھا کہ وہ وہاں سے نہیں ہٹتے، لیکن ایسا نہیں ہوا، کیونکہ اللہ نے اس طرح کے واقعات سے آزمائش بھی تو کرنی ہوتی ہے۔ وہی بات آ رہی ہے آگے جا کے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ وما اصابکم، اور جو مصیبت پہنچی تھی تمہیں اس دن، کس دن؟ یوم التقى الجمعان، جس دن دو گروہ آپس میں لڑے تھے، فبإذن اللہ، تو یہ اللہ کے اذن سے ہوا تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ زبردستی اگر اس وقت خالد بن ولید کے دماغ میں یہ بات ڈال دیتا کہ پیچھے سے حملہ نہیں کرنا، تو ظاہر یہ سب کچھ نہیں ہونا تھا جو کافروں کی طرف سے آئے ہوئے تھے۔ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ اس لیے تاکہ اللہ تعالیٰ جانے، لفظی ترجمہ تو یہ ہوگا لیکن اصطلاحی ترجمہ اس کا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ جانچے اور واضح کر دے کہ کون اہل ایمان ہے۔ اہل ایمان کون ہوگا کہ جب اسے مصیبت آئے تو کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور پھر اپنے اوپر غور کرے کہ یہ میرے اعمال کی شامت ہے۔ اور جو مومن نہیں ہوگا وہ گلا شکوہ اور لکیر پیٹنا شروع کر دے گا، جس طرح منافقین نے کیا کہ ہمارے بھائی نہ جاتے غزوہ احد میں تو نہ قتل ہوتے، کس طرح انہوں نے عورتوں کی طرح مینے مارنے شروع کر دیتے، صحابہ کرام کو تانے دینا شروع کر دی۔ آگے پھر ذکر آئے گا ان کا۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ یہ بھی دیکھ لے کہ کون سے ہیں جو نفاق والے ہیں، اندر سے کافر ہیں اور منافقت کا انہوں نے لبادہ اوڑا ہوا ہے، مسلمان اوپر سے بنے ہوئے ہیں۔ اللہ تو جانتا ہی ہے، مراد یہ کہ اللہ نکھار کے لوگوں کے سامنے ان کو ننگا کر دے کہ یہ دیکھ لو، یہ تھے جو نعرے لگایا کرتے تھے، اور اب دیکھ لو جب مشکل وقت آیا ہے تو یہ لوگ جو ہیں وہ دین کا راستہ ہی چھوڑ گئے۔ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا، جب ان سے کہا جاتا تھا، کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں اور بچاؤ کرتے ہیں شہر مدینہ کا، قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ، تو وہ بولے کہ اگر ہمیں یہ یقین ہوتا نا کہ جنگ ہونی ہے تو ہم ضرور آپ کے ساتھ 3 ہجری میں مسلمانوں کی لڑائی ہوئی تھی احد پہاڑ کے قریب، جس کا نام کیا تھا؟ غزوہ احد۔ اس میں مسلمانوں کو فتح ملنے کے بعد شکست ہوئی ہے اور بہت سارے صحابہ شہید ہوئے، بہت سارے زخمی ہوئے۔ تو اس میں کیا اسباق ملتے ہیں قرآن نے وہ بیان کیے۔ میں 5 سے 10 منٹ میں جلدی نمبر وار ان کو بیان کر کے بیان ختم کرتا ہوں۔ پہلی بات اللہ نے فرمایا کہ جب تمہیں شکست ہوئی تھی تو جب یہ پیچھے گئے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ کا سامنا ہوا تو صحابہ کو یہ خوف ہوا کہ اب ہمیں سخت ڈانٹ پڑے گی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہو گئے؟ نرم۔ انہوں نے کہا ہم تو بھاگنے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، تم بھاگنے والے نہیں ہو، تم پیچھے ہٹ کے پلٹ کے حملہ کرنے والے ہو۔ ان کو موٹیویٹ کیا۔ قرآن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اخلاق کی تعریف کی ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے نبی اگر آپ اس موقع پر بد اخلاقی کرتے، سختی کرتے تو یہ آپ کے ارد گرد سے
ہٹ جاتے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ لیڈر میں برداشت کی قوت ہونا بہت ضروری ہے. آپ کے اپنے ساتھی ہیں, کوئی بات نہیں, کبھی فتح ہوتی ہے, کبھی شکست, اور اپنی غلطی سے بھی شکست ہوتی ہے. غلطی تھی, امیر کی اطاعت نہیں ہوئی تو کوئی بات نہیں. اور اللہ نے یہ بھی فرمایا اس میں کہ یہ غلطی یہ تم سے ہوئی ہے, امیر کی اطاعت نہیں ہوئی. ایک جگہ پہ امیر کی اطاعت نہیں ہوئی جس کی یہ سزا ملی, لیکن اس پہ بھی اللہ نے حکم دیا کہ اب رو دھو نہیں بیٹھ کے کہ ہائے غلطی ہو گئی, ہائے ہائے کیا ہو گیا, ہم نے تو امیر کی اطاعت نہیں کی, اتنے لوگ مر گئے. نا 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 نا, اللہ فرماتے ہیں جو غلطی ہونی تھی ہو گئی. یہ سوچ کے خوش ہو جاؤ کہ اس شکست میں بھی حکمت ہے. وہ حکمت یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو اللہ شہادت کے مرتبے پر فائز کرنا چاہتا تھا. بہت سے لوگوں کے لیے آزمائش ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی. اللہ چاہتا تھا تم میں بہت سو کو شہادت کے مرتبہ عطا فرمائے. کتنا بڑا سبق ملتا ہے ہمیں کہ بھائی ہماری اپنی غلطی پر بھی اگر کوئی سزا ہمیں مل رہی ہے تو آئندہ غلطی کی اصلاح کی تو کوشش کرو, مگر ہائے ہوئے بیٹھ کے کرتے رہنا یہ اسلام میں پسندیدہ کام بولو نہیں. وہ ہو گئی مٹی پاؤ, پنجابی میں کہتے ہیں مٹی پاؤ یار. اسلام آگے بڑھاتا ہے آپ کو. روتے رہتے ہیں ابے تو نے یہ کیوں کیا, ابے تو نے یہ کیا کیوں, یا کاش کاش بیٹھ کے کرتے رہتے ہیں, کاش میں ایسا نہ کرتا, کاش میں ایسا نہ کرتا. بھائی بس ایک دفعہ کافی ہے. اب یہ سوچو جو مقدر میں تھا بولو ہو. اسی لیے قرآن نے ایسے موقع پہ پھر سورہ آل عمران میں آیتیں نازل ہوئیں, یا ایھا الذین آمنوا, بہت اہم آیتیں ہیں. اے ایمان والو, لا تکونوا کالذین کفروا, کافروں کی طرح باتیں مت کیا کرو. اذا ضربوا فی الارض, کافر جب زمین میں سفر کے لیے نکلتے ہیں یا جنگ کے لیے نکلتے ہیں اور مارے جائیں یا سفر میں نقصان ہو جائے تو پیچھے ان کے گھر والے کیا کہتے ہیں, اگر یہ سفر میں نہ نکلتے, اگر یہ جنگ میں نہ جاتے تو یہ نہ مرتے, ان کو نقصان نہ ہوتا. اللہ فرماتے ہیں کافر پر یہ باتیں سوٹ کرتی ہیں. اللہ کافروں کو ان باتوں کی توفیق اس لیے دیتا ہے لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم, تاکہ ایک غم جو ان کو پہنچا ہے نا, سوچ سوچ کے وہ ڈبل غم ہونے لگے ان کو. ہائے یوں نہ کرتے تو کیا ہو جاتا, یوں ہو جاتا. یہ ہوتا رہتا ہے, گھر میں کوئی حادثہ ہوتا ہے, وہ کورونا سے فلاں کا انتقال ہو گیا, اس دن میری چاچی آئی تھیں, انہوں نے ٹیڑھی آنکھوں سے چھینکی تھی اس کے اوپر, دیکھا نہیں تھا بلکہ باقاعدہ اس کے اوپر چھینکی تھی, اسی سے ہوا ہے. میاں بیوی کا گھر میں پھڈا ہو گیا, شوہر کو کرونا ہوا, تھوڑے دن میں بیوی کو بھی ہو گیا. میرے پاس پھڈا آیا, بیوی کہہ رہی ہے ان کی وجہ سے ہوا ہے, ان کو یہ جراثیم لے کے گھر سے باہر جو ہے نا گھومتے رہتے ہیں اور آ کے میرے ساتھ سوتے تھے, یہیں سے ٹرانسفر ہوئے ہیں سارے. بھائی احتیاط کرنی ہے, جو ہو گیا بولو وہ مقدر میں تھا. بھائی اپنی آوازوں کو میری نبی کی آوازوں سے بلند نہ کرنا. تم جیسا ہوتا تو اجازت دے دیتے, اگر ان میں اور رسول میں فرق ہی کوئی نہیں تھا, پھر اونچا بولنا کیا اور آہستہ بولنا کیا. پھر ارشاد فرمایا لا تقدموا بین ید اللہ والرسول, خبردار کبھی بھی میرے رسول کے آگے قدم بھی نہ بڑھانا. جرم ہے اونچی آواز میں بولنا یا رسول کے آگے قدم بڑھانا, جرم دو ہیں, سزا ایک ہے. احبت, میں تمہارے اعمال حبت کر لوں گا. توجہ فرمانی ہے, جس بندے کو میری بات سمجھ آئے وہی میرے ساتھ بولے گا, باقی ہر بندے کو مجلس حسین میں بولنے کی توفیق نہیں ہوتی. توفیق یہ خدا دیتا ہے تو کوئی بولتا ہے. حق کی حمایت اس زمانے میں مومنین ہی سے توقع رکھی جا سکتی ہے. ایک تو میرے نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہ کرنا, دوسرا اس کے آگے قدم نہیں بڑھانا. اگر آواز اونچی ہو گئی یا قدم آگے بڑھ گیا تو سزا یہ ہوگی کہ جتنے بھی عمل تم نے کیے ہوں گے میں ان سب کو حبت کر لوں گا. ضبط نہیں, حبت. ضبط اور ہوتا ہے, حبت اور ہوتا ہے. سونا پکڑا جائے تو ضبط ہوتا ہے, چرس پکڑی جائے تو حبت ہوتی ہے, کیونکہ سونے کو جلایا نہیں جاتا, چرس کو جلا دیا جاتا ہے. میں نے ابھی آیت پڑھی ہے, گفتگو شروع نہیں کی, کوشش کریں یا علی آخری میرا جواب. سامعین گرامی قدر, اعمال حبت ہو جائیں گے اس بندے کے جو رسول کے سامنے اونچی آواز سے بولے گا.
شیعہ کافر اس لیے ہیں کہ ہم ان بدتمیزوں کے نام بتا دیتے ہیں. جسے بات سمجھ آئے وہ میرے ساتھ بولیں گے. آل محمد آپ کو سلامت و آباد صاحب. ہمیں لوگوں نے کافر اس لیے کہا، اس لیے لوگ ہمیں کافر کہتے ہیں کہ ہم پوچھتے ہیں کہ ان بدتمیزوں کے نام بتاؤ. تم نے ہر جرم شیعوں کے کھاتے میں لکھا، وہ شیعوں نے کیا تھا، وہ شیعوں نے کیا تھا، وہ شیعوں نے کیا تھا. یہ کون تھے جن کے خلاف ایف آئی آر قرآن میں کٹی ہوئی ہے؟ اور قرآن والی ایف آئی آر کچی پینسل سے نہیں ہوتی. آئین نہیں جس میں ترمیم ہو جائے، ضمنی نہیں جس میں واقع. احد کی جنگ بہت اہمیت والی جنگ ہے. اس میں آیات بھی فراوان اتری اور مسلمانوں کو دو قسم کا مزہ چکھنا پڑا، فتح و نصرت کا بھی اور شکست کا بھی. جیت بھی گئے، ہار بھی گئے، دونوں کام ہوئے ان کے ساتھ. پہلے حملے میں جیت گئے اور کفار بھاگ گئے، شکست ہو گئی، اور بھاگتے کفار کے پیچھے مسلمان دوڑے، مال غنیمت اکٹھے کرنے لگے. تو کفار کا ایک اور دستہ لشکر خالد ابن ولید کی سربراہی میں، اس نے آ کر پیچھے سے حملہ کر کے ان کی غفلت سے فائدہ اٹھا کر ان کی جیت کو شکست میں تبدیل کر لیا. اب وہ کفار بھاگتے ہوئے دوبارہ واپس آئے اور آ کر محاصرہ کیا. اس محاصرے میں عجیب و غریب کام ہوا. ایک تو یہ گروہ جنہوں نے اپنا مورچہ چھوڑا جہاں انہیں کھڑا کیا گیا تھا، رسول اللہ نے فرمایا تھا یہاں سے نہیں ہلنا، غنیمت کی خاطر، لنگر کی خاطر بسا ہوگا، لنگر ختم ہو جائے گا. یہ غنیمت کی خاطر چھوڑ کے ٹوٹ پڑے غنیمت کے اوپر اور دشمن کے لیے راستہ کھلا چھوڑ دیا. وہ پہلے سے اسی امید میں تھے، وہ جانتے تھے ان کی نفسیات کو کہ یہ لنگر خور ہیں، غنیمت خور ہیں، اور غنیمت کے چکر میں اپنی ماموریت ترک کر دیں گے. انہوں نے پہلے سے وہ دستہ تیار کر کے رکھا ہوا تھا. جب جنگ کا پانسا پلٹا، جیتی ہوئی جنگ الٹ ہو گئی، ہارا ہوا لشکر جیتنے لگا اور جیتا ہوا لشکر ہارنے لگا. جب اس اثنا میں جب کفار نے جوابی کارروائی کی بھرپور، مسلمان لشکر پراکندہ ہو گیا، منتشر ہو گیا اور میدان چھوڑ گئے، بھاگ گئے. خصوصاً وہاں کسی نے یہ خبر اڑا دی کہ رسول اللہ شہید ہو گئے. افراتفری کے اندر کسی نے یہ خبر اڑا دی کہ رسول اللہ شہید ہو گئے. شہید نہیں ہوئے بلکہ رسول اللہ کے دندان مبارک زخمی ہوئے تھے اور یہ خبر اڑا دی گئی کہ شہید ہوئے. یہ سنتے ہی جو نہیں بھاگ رہے تھے وہ بھی بھاگ گئے. انہوں نے کہا رسول اللہ شہید ہو گئے تو بات ہی ختم ہو گئی، اب تو چلو کوئی اور سوچو. سب میدان چھوڑ گئے. روایات میں ہے 3 آدمی رسول اللہ کے پاس بچ گئے، صرف 3 افراد رسول اللہ کو تحفظ دینے کے لیے. 3 افراد میں سے ایک امیر المومنین، ایک جناب سیدہ جو پہلے باہر تھیں احد کے جنگ سے باہر، لیکن جب یہ ماجرا ہوا تو رسول اللہ کے حفاظت کے لیے تشریف لائیں، اور ایک زبیر ابن عوام، عبداللہ ابن زبیر کے باپ، جن کے بارے میں امیر المومنین نے فرمایا تھا کہ یہ ہمیشہ ہمارے ساتھ تھے جب تک اس کا یہ بیٹا جوان نہیں ہو گیا. عبداللہ ابن زبیر جو ہی بیٹا جوان ہوا اس نے باپ کو اہل بیت سے دور کر دیا. پہلے زبیر اہل البیت میں سے تھے، ما زال منا اہل البیت. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ زبیر ہمیشہ ہمارے ساتھ تھے اور ہر مشکل میدان میں زبیر ابن عوام یہ وہاں تھے. جب سیدہ کے گھر پہ حملہ ہوا، اس گھر میں ایک آدمی فقط تلوار لے کے حضرت سیدہ کی حفاظت کے لیے، دفاع کے لیے نکلا، اور وہ زبیر ابن عوام تھے. اور انہیں پکڑ کے وہاں پر اسی گروہ نے، اسی دہشت گرد گروہ نے پکڑا، ان کی تلوار ان سے لی، پتھر پہ مار کے توڑ دی گئی، اور ان کو سب کے سامنے بہت برے طریقے سے پیٹا گیا.
کوڑوں سے مارا گیا، لاتوں سے مارا گیا، ہر ممکنہ طریقے سے یہ صحابی رسول کی بے حرمتی کی وہاں پر۔ بعد میں یہی زبیر ابن عوام جنگ جمل لڑے امیر المومنین کے خلاف۔ یہ نشیب و فراز ان کی زندگی میں تھا۔ ایک یہ جنگ احد میں بچ گئے، 3 افراد نے رسول اللہ کی حفاظت کی، اور اس میں پھر امیر المومنین شدید زخمی ہو گئے، رسول اللہ کو بچاتے ہوئے خود شدید زخمی ہو گئے تھے۔ باقی سب میدان چھوڑ گئے تمام۔ اب بعضوں نے لکھا ہے، وہ کوئی مستند چیز نہیں ہے کہ